ان کا مقصد ریاست کو مضبوط کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد ریاست کے اوپر قبضہ تھا، ریاست کے تمام اداروں کو اپنے قبضے میں لینا تاکہ اپنے مفادات کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ آرڈر بھی جاری ہو گیا۔ بیسکلی انہوں نے کہا کہ ISI اب رحمان ملک صاحب کے انڈر کام کرے گی، کہ جب کسی ملک کا حکمران خود جا کے یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری اپنی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور یہ ایک سگنل جاتا تھا کہ ریاست پاکستان ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ ایک پیج پہ نہیں ہے، کہ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر تھے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ FATF کے معاملے پہ جب پاکستان کی حکومت نے ایک قانون سازی کرنے کا کہا، ماضی میں حکمران تھے، انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کو کراچی میں ایک جگہ پہ DC لگا دیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ بیرون ملک کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہوں گے، کیا یہ اپنے مفاد کو اس وقت بھی پیچھے رکھتے ہوں گے اور کشمیریوں کے مفاد کو آگے رکھ کے فیصلے کرتے ہوں گے؟ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ویسٹ کو یہ بتائیں گے کہ ہم جی بالکل آپ جیسے ہیں، ہم لبرل ہیں، تو شاید ویسٹ ہماری بہت عزت کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ویسٹ اسی کی عزت کرتا ہے جو اپنے ملک میں مضبوط ہو۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب یونائٹڈ نیشنز میں گئے، انہوں نے اسلام کی بھی بات کی، اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، کشمیر پہ بھی لمبی بات کی، اور انہوں نے تو یہاں تک کلمہ پڑھ کے کہہ دیا کہ اگر وقت آیا تو ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ ایک بھی مغربی اخبار میں ان کے خلاف کوئی نیگیٹو خبر نہیں چھپی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کو گالی دیں گے، اپنے رسم و رواج کو گالی دیں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہم تو بالکل آپ جیسے ہیں، تو ویسٹ ہمیں پسند کرے گا۔ جی ویسٹ آپ کو پسند نہیں کرے گا، وہ آپ کو یوز کرے گا۔ اس طرح کے ماحول میں آپ کس طرح پاکستان کے مفاد کا دفاع کر سکتے ہیں؟ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ کشمیر کے حوالے سے ہے، بھارت کے حوالے سے ہے، آج وہ انٹرنیشنل پریس کی بھی زینت بن رہا ہے۔ اب انٹرنیشنل آپ میڈیا دیکھ لیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیکھ لیں، ان سب کی ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جس میں کشمیر کے حوالے سے بھارت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ اس وقت پاکستان یا پاکستانی گورنمنٹ کیسے پرفارم کر رہی ہے، اور ماضی میں جو ہمارے اوپر انٹرنیشنلی الزامات لگتے رہے، کافی زیادہ نیگیٹو پریس بھی پاکستان کے بارے میں ہم دیکھتے رہے، اور بہت سی ایسی اطلاعات اور ایسی خبریں آتی تھیں انٹرنیشنل میڈیا میں جس میں ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا اس میں کمی آئی۔ اس میں کمی آنے کی وجہ کیا تھی، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا اس میں کیا کردار تھا؟ ماضی میں پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات کیوں لگتے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس وقت موجودہ پاکستان میں حالات ہیں وہاں سے ہم شروع کریں اور پھر آپ کو پیچھے لے کے جایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں FATF کے معاملے پہ جب پاکستان کی حکومت نے ایک قانون سازی کرنے کا کہا، اس لیے کہ ضروری ہے کہ جو FATF کی تلوار پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے اس سے ہم جان چھڑا سکیں، لیکن اس موقع کو بھی جو پاکستان کی موجودہ اپوزیشن ہے، حزب مخالف ہے، جو ماضی میں حکمران تھے، انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارا جو اپنا ذاتی مفاد ہے وہ پہلے پورا ہو، اس کے بعد پھر ہم قومی مفاد کو بھی دیکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تب اس قانون کی حمایت کریں گے اگر آپ نیب کے قوانین میں ترمیم کریں، کرپشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس سوال ان پہ نظر ثانی کریں، کافی وہ ڈیٹیلز آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حالیہ عرصے میں مولانا فضل الرحمان صاحب آصف علی زرداری سے ملے، اور اس ملاقات کے بعد، جس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی کو کراچی میں ایک جگہ پہ DC لگا دیا گیا۔ تو اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ اپنے مفادات کا کسی طریقے سے تحفظ کیا جائے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے مولانا صاحب کو کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب پہ پریشر ہے، مقدمات کا پریشر ہے، تو ان سے مل کے ان کو اپنی سپورٹ دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا ذاتی مفاد ہے، میرے بھائی کی نوکری ہے، میں وہ بھی پکی کر لوں۔ یہ جو دو واقعات کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے، وہ میں آپ کو بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کو پہلے آگے رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ذاتی جو مفاد ہے سب سے پہلے اس کو سیکیور کیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ملک کیا کرتا ہے۔ اب اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو یہ وہی شخص ہیں جو لمبے عرصے تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑتے رہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ بیرون ملک کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہوں گے،
کیا یہ اپنے مفاد کو اس وقت بھی پیچھے رکھتے ہوں گے اور کشمیریوں کے مفاد کو آگے رکھ کے اور پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ کے فیصلے کرتے ہوں گے؟ اب اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، اور یہی حالت ہمارے دیگر سیاسی رہنماؤں کی ہے، دیگر سیاسی قیادت کی ہے، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہمارے حکمران تھے ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم پہلے اپنے مفاد کو، اپنی چیز کو، جو ہمارا اپنا بینیفٹ ہے اس کو یقینی بنائیں، اس کا تحفظ کریں، اس کے بعد ہم ریاست کی بات کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ بیرون ملک جاتے تھے، دوسرے ملکوں کی لیڈرشپ سے ملتے تھے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے ملتے تھے، تو یہ پاکستان کا یا کشمیر کا یا کوئی اس قسم کا مقدمہ نہیں لڑتے تھے۔ یہ پہلے بات ہی وہ کرتے تھے جس سے ان کا اپنا جو بینیفٹ ہے، جو ان کا اپنا مفاد ہے، اس کا تحفظ یقینی ہو۔ یہ جا کے وہاں پہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ریاستی اداروں کی طرف سے بہت پریشر ہے، بیسکلی ان لوگوں کو وہ چیز بتاتے تھے جو وہ سننا چاہتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات تو سیاسی مقاصد کے لیے کی، لیکن انہوں نے فوراً اپنے بھائی کی ٹرانسفر بھی کروا لی۔ تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے، جب یہ باہر جاتے تھے یہ پاکستان کی بات کرنے کے بجائے پہلے یہ کہتے تھے ہماری جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، ہمارے یہ جو مسائل ہیں، ہمیں یہ جو پریشر ہے، آپ پہلے اس سے ہماری جان چھڑائیں اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اسی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ ریاست پاکستان کا جو تشخص تھا نہ صرف وہ خراب ہوتا تھا، اور یہ ایک سگنل جاتا تھا کہ ریاست پاکستان ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جا کے وہاں پہ بات کرتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، تو مکس سگنلز جاتے تھے۔ اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ جب کسی ملک کا حکمران خود جا کے یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری اپنی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، ہماری ریاست یہ کر رہی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں دنیا بھر میں ان کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ویسٹ کو یہ بتائیں گے کہ ہم جی بالکل آپ جیسے ہیں، ہم لبرل ہیں، ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہماری فوج بہت بری ہے، ہماری ریاست ایسی ہے، ہم تو بالکل دیکھیں آپ کی طرح ہیں، تو شاید ویسٹ ہماری بہت عزت کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ویسٹ اسی کی عزت کرتا ہے جو اپنے ملک میں مضبوط ہو۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب یونائٹڈ نیشنز میں گئے، انہوں نے اسلام کی بھی بات کی، اسلاموفوبیا کی بھی بات کی، کشمیر پہ بھی لمبی بات کی، اور انہوں نے تو یہاں تک کلمہ پڑھ کے کہہ دیا کہ اگر وقت آیا تو ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ ویسٹرن پریس میں ایک بھی مغربی اخبار میں ان کے خلاف کوئی نیگیٹو خبر نہیں چھپی، کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک جینوئن بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہمارے کچھ دیسی لبرل ہیں اور کچھ یہ جو ذاتی مفاد کو آگے رکھنے والے ہمارے لیڈران ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کو گالی دیں گے، اپنے رسم و رواج کو گالی دیں گے، اپنے کلچر کو گالی دیں گے، اپنے مذہب کو برا کہیں گے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہم تو بالکل آپ جیسے ہیں، تو ویسٹ ہمیں پسند کرے گا۔ جی ویسٹ آپ کو پسند نہیں کرے گا، وہ آپ کو یوز کرے گا، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کمزوریاں کہاں پہ ہیں، وہ پھر آپ سے وہ کام کروائے گا جو ان کے مفاد میں ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر تھے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے، پھر کس قسم کی باتیں ہوئی، میمو گیٹ سکینڈل آپ کے سامنے آیا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ان کا مقصد ریاست کو مضبوط کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد ریاست کے اوپر قبضہ تھا، ریاست کو اپنے قبضے کے اندر کرنا، ریاست کے تمام اداروں کو اپنے قبضے میں لینا تاکہ اپنے مفادات کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہ جو ISI ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی، اس کو وزارت داخلہ کے انڈر کر دیا جائے۔ وہ آرڈر بھی جاری ہو گیا۔ بیسکلی انہوں نے کہا کہ ISI اب رحمان ملک صاحب کے انڈر کام کرے گی۔ اب رحمان ملک صاحب کون ہیں، ان کے اوپر کس طرح کے الزامات لگتے رہے، وہ سب کچھ آپ نے دیکھا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ان لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے اپنے اقتدار کو، اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کی جائے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسی حکومت ہے، ریاست پاکستان کے اندر اس وقت ایسا ماحول ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جو تمام ریاست ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اور کسی قسم کی ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر شک نہیں کیا جاتا۔ ماضی میں تو آپ کو پتا ہے راحیل شریف سعودی عرب جائیں تو نواز شریف پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ کیوں گئے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں آپ کس طرح پاکستان کے مفاد کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے تھے کہ دنیا بھر میں، دنیا کے پریس میں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی تھی، اب جو ہمیں اتنی نظر نہیں آتی، اور پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ کشمیر کے حوالے سے ہے، بھارت کے حوالے سے ہے،
آج وہ انٹرنیشنل پریس کی بھی زینت بن رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اوپر انٹرنیشنلی جو آوازیں پہلے صرف بھارت کے حق میں اٹھتی تھیں، اب انٹرنیشنل آپ میڈیا دیکھ لیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیکھ لیں، ان سب کی ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جس میں کشمیر کے حوالے سے بھارت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور مائنورٹیز کے حوالے سے سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی واحد وجہ ہمارے ریاست کا ایک پیج پہ ہونا ہے، ہمارے ریاست کے تمام اداروں کا ایک ساتھ مل کے پاکستان کے مفاد کو اوپر رکھنا ہے، سب سے پہلے رکھنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔